السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کی سرکار کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ عمران خان کے 2 چہیتے وفاقی وزراء کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو حکومت محاذ آرائی چاہتی تھی، حالات اب اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ حکومت سیاسی طور پر اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے، کیوں چاہتی ہے حکومت کے الیکشن کمیشن کے ساتھ محاذ آرائی ہو، کیوں آمنے سامنے ہو جائے ایک آئینی ادارہ اور ایک حکومت، اس سے حکومت کیا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس پر بات ہوگی اور آگے چل کر۔ لیکن یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کی لڑائی کتنی پرانی ہے، کیوں ہے، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، اور کب کب ہوتی رہی ہے ذرا اس پر گزارشات ہوں گی۔ لیکن ابھی جو لڑائی ہے یہ ہوئی ہے 10 ستمبر کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس، اور اس سے ایک دن پہلے یا چند روز پہلے ایوان صدر میں ہونے والی ایک بریفنگ کے معاملے کو لے کر الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے، اور یہ الزامات تھے وہ جادوئی مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ جو حکومت لیے پھرتی ہے کہ جی یہ ووٹنگ مشین خرید لو اور دھاندلی سے نجات پاؤ، اور اپوزیشن کہتی ہے، سارے ماہرین کہتے ہیں کہ بھائی اس سے دھاندلی سے نجات نہیں حاصل ہوگی، اس سے تو بڑھے گی۔ اور دنیا میں بڑے بڑے ممالک نے یہ مشین استعمال کی الیکشن کے لیے، اور پھر جو تنازعات کھڑے ہوئے اس لیے سب نے ہاتھ جوڑ کر مشین کو دفنا دیا۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم گڑھے مردے اکھاڑتے ہیں، کسی نے گڑھے گڑھ دیے اور ہم اب اکھاڑ رہے ہیں وہ والے مردے۔ تو اس کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے ظاہر اس نے انکار کیا تھا، اعتراضات کیے تھے۔ حکومت تو باہر آ کر الیکشن کمیشن کے ساتھ اجلاسوں میں کہتی رہی، چاہے وہ فواد چودھری صاحب جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، یا اس سے پہلے کون سے تھے، اس کے بعد شبلی فراز صاحب وزیر تھے، تو جب الیکشن کمیشن میں گئے وہاں پر بریفنگز کی، اور باہر آ کر انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی اپنی طرف سے کہ الیکشن کمیشن مان گیا ہے، تھوڑے سے اعتراضات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، وہ ٹیکنیکل ہیں وہ ٹھیک کر دیے جائیں گے، لہٰذا ہو جائے گا معاملہ، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی منظوری ہو جائے گی۔ بس پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں ہم اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اپوزیشن والے جو ہے نا وہ NRO مانگ دیتے ہیں، تو NRO مانگتے ہیں، اس لیے وہاں پر ہم اپنی مرضی سے کروا دیں گے۔ پچھلے دنوں کہا گیا تھا 10-15 دنوں میں ہم لے بھی کر دیں گے، پیش بھی کر دیں گے اور منظور بھی کروا دیں گے۔ اب سمجھایا گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مفتی منیب الرحمان سمجھا گیا تھا، فواد چودھری صاحب، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ چاند والے معاملے پر مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کا ذرا ہو گیا تھا نا، آمنے سامنے ہو گئے تھے، تو وہاں پر وہ تو پھر منیب صاحب تو ان کو تو گھر بھیج دیا گیا، تو وہ نہیں رہے۔ تو یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی شاید اس طرح کچھ سمجھا جا رہا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح مفتی منیب صاحب کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ 10 ستمبر کو پارلیمان کی جو سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پارلیمانی امور، اس میں اس کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں اعظم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن کے وفد کو کھری سنا دی، گالیاں نہیں دی تھی، باقی سمجھو کہ سارا کچھ کر دیا تھا کہ پیسے پکڑتے ہو، دھاندلی کرواتے ہو، جہنم میں جاؤ، آگ لگا دیں گے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کا وفد تو وہاں سے چلا گیا کہ یار اب یہاں پر ایک بندہ لڑائی چاہ رہا ہے، تو یہاں پر ہم لڑیں گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ ظاہر اس وقت ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ چلے گئے، اس کے بعد الیکشن پریس کانفرنس کر دی فواد چودھری صاحب نے، یعنی الیکشن کمیشن کا کوئی رد عمل ابھی نہیں آیا تھا۔ مطلب اصل چیز یہ ہے کہ باقاعدہ پری پلانڈ محاذ آرائی جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا ریئیکشن آتا اس کے بعد، تو اس کے بعد پریس کانفرنس ہوتی، لیکن نہیں، اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی۔ اعظم سواتی صاحب نے اندر جتنی باتیں کیں، الیکشن کمیشن پر چیخے تھے، جب مصطفیٰ نواز کھوکھر یوں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر پر چیخے تو مصطفیٰ نواز ڈبل چیخے، تو پھر اعظم سواتی صاحب چپ ہو گئے تھے۔ تو الیکشن کمیشن پر تو یہ چیخے، لیکن سامنے بیٹھی اپوزیشن کے سامنے یہ بے بس ہو گئے، اپنی مرضی کا ایک ایکسٹرا ووٹ بنوانے کے باوجود بھی وہاں سے واک آؤٹ کر کے نکل گئے، اور پھر اسٹینڈنگ کمیٹی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو خواب تھا وہ عمران خان صاحب کا ہو گیا چکنا چور۔ ایسے لگا کہ جیسے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، شیشے کی بنی ہوئی مشین ہے، اور اس مشین سے سارے سپنے عمران خان صاحب کے پورے ہونے تھے، تو وہ مشین عمران خان کے ہاتھ سے یوں گری ہے اور کانچ کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان سرکار نے کہا کہ اب تو پھر لڑائی ہونی ہے۔ تو اس اجلاس کے بعد اعظم سواتی صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فون آیا، اعظم سواتی صاحب کو شاباش دی گئی کہ ویل ڈن۔ اور میں نے آپ کو ایک گزارش ایک اور پہلے کی تھی، ریپیٹ کیے دیتا ہوں یہاں پہ، کہ اس اجلاس میں جب اعظم سواتی صاحب
پہلے اس سے بات کر رہے تھے، بابر اعوان صاحب بریف کر رہے تھے، تو اس پر ان کو جو کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے، صدارت کر رہے تھے تاج حیدر صاحب، انہوں نے کہا کہ بابر صاحب آپ بات مختصر کریں یا تحریری طور پر دے دیں آپ اپنی بریفنگ، تو ہم آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں گے، اور کمیٹی، کیونکہ جمعے کا دن تھا، کمیٹی کی کارروائی آگے ہونے دیں۔ تو بابر اعوان صاحب بہرحال اپنی بات جتنی بھی ان کو کرنے دی گئی تھی کر کے انہوں نے آنکھ ماری، اور لٹرلی آنکھ ماری، انہوں نے اشارہ کیا اعظم سواتی صاحب کا۔ یہ کمیٹی کے اندر سے میرے پاس چیزیں آئی تھیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہیں۔ اعظم سواتی صاحب اس کے بعد آگ بگولا ہو گئے، شعلہ بیانی، جس طرح آگ اگلنے لگے نا، تو ان کو بھی شاید الیکشن کمیشن کے ارکان کو اعظم سواتی صاحب سمجھ بیٹھے تھے، ان کے فارم ہاؤس کے ساتھ رہنے والے وہ جھگیوں والے غریب بیچارے جن کے پورے خاندان کو اندر کر دیا تھا، تو انہوں نے آگ بگولا ہو کر الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑے، الیکشن کمیشن اٹھ کر چلا گیا، پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر اعظم سواتی صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تھپکی دی، شاباشی دی، اور شاباشی کے بعد پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس میں اندر جو کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن پیسے لیتا ہے، جہنم میں جائے، آگ لگا دیں گے، اس پریس کانفرنس میں اس سے کہیں زیادہ الزامات عائد کیے گئے تھے الیکشن کمیشن پر۔ مختصراً 3-4 الزامات جو بڑے ہیں، ایک یہ کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے نواز شریف صاحب سے قریبی رابطے ہیں۔ اچھا، اب وہ نواز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے قریبی رشتہ دار ہیں سعید مہدی صاحب کے، تو اب کسی کا رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جی ان کو عہدہ چھوڑ کر سیاست کرنی چاہیے، سیاست کا اتنا ہی شوق ہے، اور پھر یہ کہ چھوٹی جماعتوں کے پیچھے کے اعلیٰ کار نہ بنے، ادارے کے سربراہ بنے، یعنی ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی لگائیں۔ اور اگلے دن کراچی جا کر انہوں نے، فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمیشن، اس پر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو تحفظات ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اب یہی والے تحفظات، یہی والی لڑائی، ڈسکا والا معاملہ جو ہوا تھا، جو ڈسکا کا الیکشن، تب بھی حکومت نے پریس کانفرنس کر کے استعفے مانگا تھا۔ سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے شو آف ہینڈ کے ذریعے، تب شو آف ہینڈ والے معاملے کی وجہ سے پنگا ہوا تھا، یہاں پر ڈسکا میں پنگا ہوا تھا کہ جی ہمارے دھند میں جو ہم نے اغوا شغوا ہو گیا آپ کے لوگ، تو وہ نام بس اس پہ آنکھیں بند کر لیں، آپ کی آنکھوں پہ بھی دھند چھا جائے، تو وہاں پر بھی الیکشن کمیشن چپ نہیں ہوا تھا، وہاں پہ بذات خود الیکشن کمیشن فریادی ہو گیا تھا۔ ادھر شو آف ہینڈ والا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، تو تب وہ لڑائی ہوئی تھی۔ اب لڑائی کی وجہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ تو جب یہ حکومت مسلسل الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی، مسلسل ہوتی رہی، تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر نے آج اجلاس بلایا تھا الیکشن کمیشن کا، اور اس اجلاس میں کیونکہ 2 ارکان پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نہیں ہیں، وہ ارکان ابھی ہونے ہیں، اس کے لیے خط لکھ دیا گیا ہوا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن شہباز شریف صاحب نے، عمران خان صاحب نے جو نام بھیجے ہیں وہ مسترد کر دیے۔ بلاول بھٹو زرداری کو کان میں انہوں نے بتا دیا تھا، کان میں سے مطلب کہ فون کر کے کہ یہ نام آئے، میں ان ناموں پر اتفاق نہیں ہے مجھے، تو ہم آپس میں بیٹھ کر کچھ نام عمران خان کو بھیجیں گے، حکومت وزیر اعظم صاحب کو، تو وہ آج کل میں بھیج دیے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ باقی جو ارکان تھے، 2 ارکان سندھ اور بلوچستان کے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب بذات خود ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اس میں نثار درانی صاحب اور شاہ محمود جوتوئی صاحب شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو پریس ریلیز ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کا جائزہ لیا گیا، الزامات کو مسترد کر دیا گیا، اور آگے جا کر کہا گیا کہ صدر پاکستان اور اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران وفاقی وزیر ریلوے جناب محمد اعظم سواتی خان کی طرف سے الیکشن، اتنا احترام، مطلب پورا نام بھی پورا ہے، جناب بھی لگا ہوا ہے، خان بھی لگا ہوا ہے، سارا کچھ، محمد اعظم خان سواتی کی طرف سے الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اس پر ان سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب فواد چودھری کی طرف سے پریس بریفنگ کے دوران الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر جن الفاظ میں الزام تراشی کی گئی، اس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں وزراء کو نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ اس سلسلے میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا اور دفتر کو حکم دیا کہ وہ ایوان صدر، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی اور پریس بریفنگ سے متعلق تمام ریکارڈ مرتب کر کے مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرے۔ اب مختصراً یہ کہ اب ان کی طرف سے جواب آئے گا، نوٹس جائے گا، نوٹس کے بعد جواب آئے گا، جواب سے اگر الیکشن کمیشن مطمئن ہو گیا اور وہ جو ریکارڈ منگوایا گیا، ریکارڈ اور جواب اگر وہ تسلی ہوئی الیکشن کمیشن کی تو ٹھیک، ورنہ پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، توہین الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کا اختیار ہے، تو یہ نوٹس اسی سلسلے میں گئے ہیں۔ اب ایک تو ہوگی یہ کارروائی اس طرح، دوسرا اس میں ایوان صدر کا جو تعلق ہے
وہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے. وہ خبر دی تھی ڈاکٹر عفنان صاحب نے، مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے سینیٹر ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جب یہ اعظم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا تھا 10 ستمبر کو، حملہ ہی ہوتا ہے یہ، تو اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے ایوان صدر میں الیکشن کمیشن کے ارکان کو وفد کو بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا. وہاں پر بھی اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن کے ارکان یا وفد کے ساتھ اسی تضحیک آمیز رویے کے ساتھ ان کے اوپر الزامات عائد کیے تھے، اور صدر مملکت نے ان کو روکنے کے بجائے، وزراء کو روکنے کے بجائے، یعنی اکیلے اعظم سواتی نہیں اور بھی تھے، ان کو روکنے کے بجائے الیکشن کمیشن کے وفد کو کہا تھا کہ آپ لوگ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے، آپ لوگ استعفیٰ کب دیں گے. اب یہ معاملہ بھی ہے، ظاہر صدر مملکت کو تو میرا خیال ہے استثناء ہوگا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پھر الیکشن کمیشن جو باقی جو اعظم سواتی اور دیگر وزراء ہیں، ظاہر ان کے خلاف میں نے گزارش کی تھی اسی دن 10 ستمبر کے اجلاس میں کہ اب یہ بیان نہیں آئے گا. جیسے ڈسکا والے معاملے پر سینٹ کے الیکشن کے دوران جو الیکشن کمیشن پر الزامات آئے تھے، یا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے مجرموں کو پناہ دی ہوئی ہے، مجرموں کو تحفظ دیا ہے، بچا لیا ہے، چوروں کو بچا لیا ہے، تو اس پر ایک بیان جاری ہوا تھا. تو اس پر قانونی ماہرین نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو بیان جاری کرنا زیب نہیں دیتا، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان پر کارروائی کرے، نوٹسز کرے. تو الیکشن کمیشن بہرحال تنگ آیت بجنگ آیت انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اور کل کیا ہونا ہے جی؟ اب کل یہ ہو رہا ہے کہ کل الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کے ایک اور چہیتے فیصل ووڈا صاحب، جو نااہل ہونے سے تو بچ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریزائن کر کے، 3 مارچ کو انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے روز ہی ریزائن کیا تھا، مگر ان کے خلاف 3 پٹیشنز ہیں، میاں آصف، قادر مندوخیل اور میاں فیصل صاحب کی طرف سے. اور قادر مندوخیل نے تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے وہاں پر پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. تو کل وہ بھی ہونا ہے، الیکشن کمیشن کل اس کو بھی سنے گا، اس معاملے کو بھی، اور بھی ہیں، لیکن یہ والا معاملہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ یہاں پر بھی الیکشن کمیشن جو ہے فیصل ووڈا صاحب، ہو سکتا ہے کہ فیصل ووڈا صاحب کے معاملے کو الیکشن کمیشن نپٹا دے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ جب میں نے کل پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ جب کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا جائے، اداروں کو متنازع بنایا جائے، تاکہ اپنی کارکردگی جو ہے نا وہ چھپ جائے. آج الیکشن کمیشن میں بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے متعلق ایک ہیئرنگ تھی، سماعت تھی. اس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ اب انتخابات ہر صورت ہونے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا، آئینی ذمہ داری ہے، آئینی تقاضا ہے بلدیاتی انتخابات ہونا، بنیادی جمہوریت کی بنیاد ہے بلدیاتی ادارے، لہٰذا ان سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے. اب صوبائی حکومتیں الیکشن کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر اب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مزید تنازع میں جانا چاہ رہی ہے. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین، دوسرا بلدیاتی انتخابات گلے پڑ رہے ہیں کیونکہ عمران خان سرکار نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروانے. اگر وہ کروائیں گے تو جو ہوا ہے اپنا کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ضمنی انتخابات میں، تو ایکسپوز ہو جائیں گے. اور جو ہوا بنے گی وہ یہ بنے گی کہ جناب عمران خان صاحب تو ہو گئے فارغ، تو 2023 یا اس سے پہلے انتخابات کرواتے ہیں جنرل الیکشن، تو اس میں پی ٹی آئی پٹ جائے گی. اب پی ٹی آئی اگر پٹ گئی تو عمران خان صاحب تو وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے دوسری بار. تو جو گراؤنڈ ہے کہ عمران خان صاحب کرکٹر ہیں، اور بچوں کی گلی محلے کے کرکٹ میں یہی ہوتا ہے کہ جناب نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. تو بجائے اس کے کہ اس پچ پہ جہاں پر آپ کو شکست ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کو باؤنسر پہ باؤنسر پڑ رہا ہے، یا عمران خان صاحب بالر ہیں تو چھکے پہ چھکا پڑ رہا ہے، تو پھر بالنگ کرانے کے بجائے پچ کو ہی خراب کیوں نہ کر دیا جائے، ٹیمپرنگ ہی کیوں نہ کر دی جائے، بال ٹیمپرنگ نہیں، پچ ٹیمپرنگ کیوں نہ کر دی جائے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، بیسیکلی الیکشن کمیشن کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اور گھیر کے الیکشن کمیشن کو لڑائی کے میدان میں لا رہے ہیں، تاکہ الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے ہو اور ہم انگلی اٹھا کر کہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور اب اگلا ٹارگٹ عمران خان کا ایک ای وی ایم اور دوسرا بلدیاتی انتخابات. تو عمران خان اصل میں اپنی شکست سے منہ چھپانے کے لیے یا اس طرف جانے کے لیے کہ الیکشن کمیشن ہوگا نہ الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن کو اتنا متنازع بنا دو کہ پھر اس الیکشن کمیشن کی نگرانی میں جو الیکشن ہو تو اس پر کہہ دیں کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ اپوزیشن کے سے ملا ہوا الیکشن کمیشن ہے. تو اصل ٹارگٹ، اصل اہداف عمران خان صاحب کے یہ ہیں. اور اسی وجہ سے ایک وکیل صاحب ہیں علیزم آفریدی صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمشنر کی، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. تو اس کی بھی کل ہیئرنگ ہے. اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ان کو بھی نکال دو، قاضی فائزہ صاحب کو بھی نکال دو، اور اپنی مرضی کے لوگ لے آؤ، عدلیہ ہو یا الیکشن کمیشن، تاکہ مرضی کے نتائج
لیے جا سکیں الیکشنوں میں۔ اب تو کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔